سے نوازا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اس کی گراں قدر نعمتوں اور عظیم نوازشوں پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، کائنات میں اس کا کوئی شریک و ساجھی اور ہمسر نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ وہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، جن کی نبوت کی صداقت پر دلائل اور نشانیاں گواہ ہیں۔ اے اللہ، جب تک گردش لیل و نہار ہے، مسلسل رحمت و سلامتی نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر۔ درود و سلام کے بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے ہاں جانے کے لیے بندہ جو توشے اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی ان میں سب سے بہتر ہے۔ انسان زندگی کی مسافت طے کرنے میں گناہوں سے دور رہ کر اور گندگیوں اور برائیوں سے الگ ہو کر جو ساز و سامان اختیار کرتا ہے، تقوی ان میں سب سے افضل ہے۔ مسلمانوں، اگرچہ نعمتیں مسلسل جاری ہیں، نوازشیں لگاتار آ رہی ہیں، کرم فرمائیاں فزوتر ہیں جو ایسی موسلا دھار بارش کی طرح ہیں جو رکتی نہیں، ایسے سیلاب کی طرح ہیں جس کی روانی تھمتی نہیں۔ ہمارے رب کریم کی جانب سے عظیم نوازش اور اس کی طرف سے بندے پر احسان کے طور پر، لیکن سب سے عظیم نعمت، کوئی نعمت جس کے مساوی نہیں، سب سے بڑا احسان، کوئی احسان جس پر فائق نہیں، وہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، تاکہ وہ اپنی رسالت کے ذریعہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، انہیں امن کے راستے کی رہنمائی کریں، انہیں بوجھ اور قیود سے نجات دلائیں۔ پچھلی قومیں جن کا شکار تھیں، انہیں خیر و فضیلت کی بلندیوں پر پہنچائیں، انہیں شر کے گڑھوں اور رذالت کے دلدل سے دور رکھیں، انہیں ہر اس راستے پر چلائیں جو دنیا میں سعادت کے اسباب تک پہنچائے اور آخرت میں فوز و فلاح اور نجات سے ہمکنار کرے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری مخلوق کے لیے رحمت اور ساری انسانیت کے لیے نعمت ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری مخلوق کے لیے رحمت ہے، عرب و عجم، کالے گورے، مرد و عورت اور انسان و جنات، سب کے لیے۔ جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا ہے، آپ ان کے پاس اس وسیع و گہرے ایمان، پختہ نبوی تعلیم، مضبوط حکیمانہ تربیت اور بے مثال شخصیت کے ساتھ آئے، سراپا معجزہ عظیم کتاب کی نعمت کے ساتھ آئے، جس کے معجزے اور جس کی جدت ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متمدن انسانیت کو نئی زندگی عطا کی۔ جب آپ نے انسانی ذخیروں کی طرف رخ کیا تو یہ خام مواد کا انبار بنا ہوا تھا، کسی کو اس کے خزانے کا پتہ تھا نہ ہی اس کے مقام کا۔ جاہلیت، کفر اور دنیا سے محبت نے انہیں ضائع کر دیا تھا، تو اللہ کے حکم سے ان میں ایمان و عقیدے کی شروعات کی اور نئی روح پھونکی، ان کے مدفون خزانوں کو نکالا اور ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشا، پھر ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھا، گویا کہ ان کے لیے ایسی مخلوق پیدا کی گئی جو بے جان تھی، پھر وہ بڑھنے والا جسم اور حرکت کرنے والا انسان بن گئی۔ وہ مردہ تھی جس میں کوئی حرکت نہیں تھی، پھر زندہ ہو گئی۔ وہ اندھی تھی، راستہ نہیں دیکھ پاتی تھی، پھر وہ دور اندیش قائد بن گئی جو قوموں کی قیادت کرتی ہے، ارشاد ربانی ہے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اس جامع و کامل رحمت کے گوشے شمار سے بالا تر اور حصر سے اوپر ہیں۔ البتہ اس معنی پر دلالت کرنے والا، اس کی تصدیق کرنے والا اور اس پر دلیل پیش کرنے والا سب سے نمایاں و عظیم پہلو جس کا یہ رسالت مثالی و بے نظیر اہتمام کرتی ہے، روح، خون اور جانوں کا تحفظ ہے۔ یہ اہتمام و توجہ صرف اہل اسلام کے ساتھ محدود نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کو بھی شامل ہے۔ یہ دوسری ملتوں کے لوگوں کو بھی شامل ہے۔ اس توجہ و اہتمام کی سب سے واضح دلیل وہ منفرد مثالی نبوی طریقہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تیار کیا، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا اور امن و جنگ ہر حالت میں یکساں طور پر اس کی مخالفت کرنے اور اس کے حدود سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جہاں تک امن کی حالت کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے سلسلے میں سخت دھمکی و وعید آئی ہے جو معاہد کو قتل کرتا ہے۔ معاہد وہ شخص ہے جو دارالحرب سے دارالاسلام میں مسلمانوں کا امان لے کر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اور اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے ملے گی۔ اے اللہ کے بندو، یہ ایسی ہولناک و خوفناک وعید ہے جس سے عقل مندوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور سمجھداروں کے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک جنگ کی حالت کا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے کمانڈروں کو پرچم تھماتے وقت جو وصیتیں اور اوامر عطا کیے ہیں وہ کسی وضاحت و دلیل کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ خون کا اپنا تقدس ہے، جان و روح کی اپنی اہمیت ہے۔ چنانچہ یہ صحیح نہیں ہوگا کہ ایسے اجتہادات کے ذریعے اسے اغوا ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے جو آرا، گمان اور تعویلات پر مبنی ہیں، جنہیں علم، ہدایت اور روشن کتاب کی تائید حاصل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام مسلم نے اپنی صحیح میں، امام احمد نے اپنی مسند میں اور اصحاب سنن نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اللہ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، مصلح نہ کرو اور بچے کو قتل نہ کرو۔ حدیث انہی میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے شیخین نے اپنی صحیحین میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزووں میں سے کسی میں ایک مقتول خاتون ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اور مسند احمد اور سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقتول خاتون کو دیکھا تو فرمایا، یہ تو قتال کرنے کے لیے نہیں تھی۔ پھر ان میں سے ایک سے فرمایا، خالد سے جا ملو اور ان سے کہو تم بچے کو اور مزدور کو قتل نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرور زمانہ کے ساتھ خلفائے راشدین نے اس نبوی طریقے کو مضبوطی سے تھاما، وہ اس محمدی منہج پر عمل کرتے رہے اور یہ چیز واضح طریقے سے دکھائی دیتی ہے کہ امرائے مومنین بھی اس طریقے پر عمل پیرا رہے۔ ان کی وصیتوں میں یہ چیز واضح اور نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے جو انہوں نے فوج کے کمانڈروں کو دشمنوں کے مقابلہ آرائی کے لیے بھیجتے وقت کی ہیں۔ انہی وصیتوں میں سے یہ ہے کہ خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یزید ابن ابی سفیان کو
جو شام کی طرف بھیجے جانے والے فوجی کمانڈروں میں سے ایک تھے، یہ وصیت کی، میں تمہیں 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، نہ کسی خاتون کو قتل کرو، نہ بچے کو، نہ بڑے بوڑھے کو، نہ پھلدار درخت کو کاٹو، نہ ہی آبادی کو تباہ و برباد کرو، نہ ہی کسی بکرے اور اونٹ کو ذبح کرو مگر صرف کھانے کے لیے، نہ ہی کسی کھجور کے درخت کو کاٹو اور اسے جلاؤ، اور نہ ہی مال غنیمت میں خیانت کرو۔ اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں بیان فرمایا ہے۔ انہی میں سے وہ وصیت ہے جو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فوج کے کمانڈروں کو جھنڈا تھماتے وقت فرمائی۔ آپ ان سے کہتے تھے، اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد کے بلبوتے اور اللہ کی تائید کے ساتھ آگے بڑھو، غلبہ صرف اللہ کی جانب سے اور حق و صبر کو لازم پکڑے رہنے میں ہے، جو اللہ کا انکار کرے اس سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، مٹھ بھیڑ کے وقت بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، قدرت حاصل کرنے کی صورت میں مسئلہ نہ کرو، غلبہ کی صورت میں حد سے تجاوز نہ کرو، بوڑھے، عورت اور بچے کا قتل نہ کرو، بلکہ مٹھ بھیڑ اور دشمنوں پر حملہ کے وقت ان کے قتل سے بچو۔ اے اللہ کے بندو، مومنوں کے حکمرانوں میں سے کوئی حکمراں نہیں ہے جس نے اپنے کمانڈروں کو اس طرح کی عظیم، روشن اور تابندہ نصیحتیں نہ کی ہوں، جو اس دین کی خوبصورتی و عظمت، عدالت و رحمت اور کمال کو بیان کرتی ہیں، جو فرمان باری کی صحیح اور سچی تعبیر کا اظہار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ قتال اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں ہے، زمین میں تعلی اور تکبر کرنے کے لیے نہیں، مال غنیمت حاصل کرنے، وسائل پر قبضہ کرنے اور اپنی بادشاہت کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے نہیں، نہ ہی لوگوں کو غلام بنانے اور بندوں کی گردنوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، بلکہ اس لیے ہے تاکہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو، تاکہ دعوت کی آزادی کو یقینی بنایا جائے اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے، فیصلے کی آزادی اور اختیار کی آزادی میں لوگوں کے حق کی حفاظت کی جائے۔ منصفانہ مسئلے کے لیے یہ عدل پر مبنی قتال ہے، اس میں جارحیت، تخریب کاری اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کی کتاب اور جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی روشنی لے کر آئے جس نے اس سرزمین کی تاریکیوں کو کافور کر دیا۔ کیا یہ اس بات کا اہل نہیں ہوگا کہ اس کا سورج دنیا کو آج بھی اسی طرح روشن کر دے جس طرح اس نے کل کیا تھا؟ کیا یہ دین اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اسے انصاف، امن اور حقیقی آزادی سے متصف کیا جائے، نہ کہ دہشت گردی، قتل اور خون بہانے کا پیاسا ہونے سے؟ یقیناً اللہ کی قسم، وہ امن کا سرچشمہ، اسلام کا منبع، سلامتی کا سایہ دار درخت اور ایمان کی پناہ گاہ ہے۔ عزت و آبرو پر حملہ کرنے والوں کے حملے اس کے نکھار کو مقدر نہیں کر سکتے، بے دین خوارج کا غلو اس کی پاکیزگی کو گدلا نہیں کر سکتی، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرمایا ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے نور و ضیاء اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت بن کر باقی رہے گا۔ وہ ایسا انصاف ہے جو مشرق و مغرب کے افق میں اپنی چادر کو پھیلائے رہے گا، ایسا منارہ ہے قیامت کے دن تک لوگ جس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ اور ارشاد ربانی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے، گرچہ کافر ناپسند ہی کریں۔ اور وہ اتحاد جو حق کو قائم کرنے کے لیے ہوا ہے اور دشمنوں کا صفایا کرنے کے لیے جسے تیار کیا گیا ہے، امن و امان کو عام کرنے کے لیے،
اور اس اتحاد کا خفیہ راز وہی امن کو قائم کرنا ہے پوری دنیا میں، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے کوششیں کی۔ اس مضبوط اسلامی قوت کے ساتھ جس امن کو قائم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اہداف و مقاصد کو پورا فرمائے، اپنے احسان و کرم کی بدولت اسے پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے قیامت تک اپنے دین کے غلبہ کو مقدر فرما دیا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں جو مومنین کو غلبہ عطا فرماتا ہے اور نیک لوگوں کا ضامن ہوتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ و رسول ہیں جو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو تیرے بندہ و رسول ہمارے سردار و نبی محمد پر، ان کی آل و اولاد اور متقی چیدہ اور ائمہ صحابہ کرام پر۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ جس قدر بھی حق کا چہرہ غبار آلود ہو جائے اور باطل کی مصیبتیں اسے گھیر لیں، لیکن انجام کار کے طور پر فتح، غلبہ، عزت اور قدرت اللہ کے دین کے لیے ہے۔ چنانچہ جس طرح اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اسی طرح اس نے اس دین کے غلبہ اور اس کے پرچم کے بلند کرنے کا بھی وعدہ فرمایا۔ اس کا وعدہ سچ ہے جو بدلتا ہے، ٹوٹتا نہیں، بدلتا اور ٹوٹتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے دوسرے تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ چنانچہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، اس کے وعدے پر بھروسہ کرے، اس کے عہد پر یقین رکھے، اس عہد کو پانے کے لیے خود کوشش کرے، نا امیدیوں مایوسی سے متنبہ رہے کہ وہ اس کے دل میں داخل ہو جائے یا اس کے نفس میں پیوست کر جائے۔ درود و سلام بھیجو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین پر، کیونکہ تمہیں کتاب مبین میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و نبی پر اور تمام خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی پر، اور تمام صحابہ کرام اور تابعین پر، اور جو ان کی اتباع کریں حق کے ساتھ ان پر، اور اے سب سے زیادہ نوازنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور دین کی حفاظت فرما اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں اتحاد عطا فرما دے، ان کے سربراہوں کی اصلاح فرما دے۔ اے رب العالمین، اپنے دین اور اپنی کتاب کی مدد فرما اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما اور سچے مومن مجاہدوں کی مدد فرما۔ ہمارے اماموں اور سربراہان مملکت کی اصلاح فرما دے اور انہیں اپنی طرف سے خصوصی مدد عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اور ان کے دونوں نائبوں کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اے وہ ذات، اے اللہ ہمارے دشمنوں کا، اے اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے حفاظت فرما دے۔ اے رب العالمین، تو اپنے دشمنوں کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہم ان کے شروں سے پناہ مانگتے ہیں۔
اے اللہ ہم ان کے شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ سرحدوں پر جو ہماری فوجیں تعینات ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کی ایسی مدد فرما کہ انہیں غلبہ نصیب ہو۔ اے اللہ ان کے ذریعے تو اپنے دین کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے ذریعے تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی سامنے سے اور پیچھے سے مدد فرما، اوپر اور نیچے سے مدد فرما۔ اے اللہ جو قتل ہوئے ہیں ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی عطا فرما۔ اے اللہ تو دلوں کا نگہبان و محافظ ہے۔ اے اللہ ہمیں خیر کو کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تو کسی قوم میں فتنے کا ارادہ کرے تو ہمیں تو ان سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیری ہر طرح کی ناراضگی و غضب سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کر دیں۔ اے اللہ ہمارے دین کو ہمارے لیے صحیح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے آخرت کی اصلاح فرما دے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔